وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين المخاطب طه وياسين جد الحسنين سيد الكونين مولانا أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، میرے دوستوں اور بزرگوں، سورہ جمعہ کی یہ آیت کریمہ کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ خدا وہ ہے کہ جس نے رسول مبعوث بے رسالت کیا فی الامیین، امیین کے درمیان، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان امیین کو اللہ کے آیات کی تلاوت کرے، اللہ کے آیات پہنچائے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے اور علم و حکمت کی تعلیم دے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ ضلال مبین یعنی تاریکیوں میں مبتلا تھے. تو عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ میں اللہ نے مقصد رسالت پیغمبر اسلام کو واضح کر دیا اور بتا دیا کہ ہم نے رسول کو کیوں بھیجا. تو عزیزان محترم، میں مسلسل عرض کرتا آ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے. بغیر ہدف کے، بغیر مقصد کے جو زندگی گزارے پھر وہ انسان نہیں، وہ چوپایا ہو جائے گا، وہ حیوان سے بدتر بھی ہو جائے گا. اس لیے خود قرآن کی آیت ہے بل اضل، یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے یہی انسان، ہے نا. مقصد اگر نہ ہو، ہدف اگر نہ ہو تو وہ زندگی بیکار کی زندگی مانی جاتی ہے. اب جس شخص کا بھی ہدف اور مقصد بلند سے بلند ہوتا جاتا ہے، اس کی شخصیت بھی بلند سے بلند ہوتی جائے گی. جس انسان کا ہدف اور مقصد مقدس ہو، وہ شخص بھی مقدس کہلائے گا، وہ شخص بھی تقدس کا حامل ہوگا. عزیزان محترم، ہم نے عرض کیا اور ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ یہ کربلا جو سن 61 ہجری میں واقع ہوئی، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. اگرچہ اس کے حوالے سے 3 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں لوگوں میں، 3 طرح کے نظریات لوگوں میں پائے جاتے ہیں کربلا کے حوالے سے. کچھ لوگ ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک حادثہ تھا، کہ جس میں ایک واقعہ تھا، ایک حادثہ تھا کہ جس میں
حسین کربلا پہنچے تھے اور بڑے بے دردی سے بے کسی کے عالم میں بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، اور اس شہادت کو یاد کر کے ہمیں رونا چاہیے۔ ایک سادہ مزاجی ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا جس میں زہرا کا لال پھنس گیا، دشمنوں کے گھیرے میں پھنس گیا، اور مانتے ہیں کہ بڑی بے دردی سے مارا گیا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ پیاسا مارا گیا، بچوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اصحاب کو بھی صحیح شہید کر دیا گیا، اور اس پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ جس کی انتہا نہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سیاسی جنگ تھی، کربلا ایک سیاسی جنگ تھی دو شہزادوں کے درمیان، نعوذ باللہ۔ ایک علی کا شہزادہ تھا، دوسری طرف معاویہ کا۔ ان دونوں کے درمیان ایک سیاسی جنگ ہوئی، یہ غالب آیا، ایک مغلوب ہو گیا۔ یہ مغرضانہ نظریہ، یہ فتنے سے بھرا ہوا نظریہ، تشریح ہوگی انشاءاللہ اگر وقت ملے تو، کہ یہ لوگوں میں القاء کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی اہمیت کچھ نہیں ہے، یہ تو سیاسی جنگ تھی، سیاست کے لیے، اقتدار کے لیے جنگ ہوئی، یہ مارا گیا، ارے غالب آ گیا، اب اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، 1400 سال ہو گئے۔ اذان محترم ایک سمپل سا جواب ہے اس کے لیے، اگر اقتدار حسین چاہتے تو ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ یہ بھی علی کا لال ہے، اللہ اکبر۔ سنیے گا، شجاع جوامت کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی کے تاریخ کو اگر کوئی مطالعہ کرے تو پتا چلے گا کہ کون علی، وہ سورمائے وقت علی کہ جو اپنے جوانی کے عالم میں جب میدان جنگ میں اترتا تھا تو دشمنوں کے سر ہوا میں پتوں کی طرح، بالکل درخت کے پتوں کی طرح بکھر جاتے تھے۔ وہی علی 25 سال تک صبر کرتا۔ نہج البلاغہ میں خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 25 سال ایسے زندگی گزاری جیسے آنکھ میں تنکا پڑ گیا ہو اور گلے میں ہڈی اٹک گئی ہو۔ کتنی بے چینی کی زندگی ہوتی ہے، ذرا تصور کریں۔ آنکھ میں تنکا پڑ گیا ہو اور گلے میں ہڈی اٹک گئی ہو تو اس اضطراب کے عالم میں مولا گزارتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، یہ خندق کو بھی کا منظر بھی یاد رہے ذہنوں میں، خیبر کا منظر بھی یاد رہے ذہنوں میں۔ اللہ اکبر، یہ وہی علی ہے، اس کے بازوؤں میں وہی قوت ہے، وہ وہی شجاعت ہے ابھی بھی اس کے پاس۔ اب پھر اس کا مظاہرہ کرا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ یاد رکھنا، اگر میں نے خاموشی اختیار کی تھی تو صرف وہ مصلحت اسلام کی وجہ سے۔ جنگ صفین میں 25 سال گزرنے کے بعد 25 سال گزرنے کے بعد وہی مظاہرہ کیا علی علیہ السلام نے جو خیبر میں کیا تھا، بتانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ بوڑھا ہو چکا ہوں، بازوں میں قوت نہیں ہے، بازوں میں طاقت نہیں ہے، لیکن آج بھی علی وہی علی ہے جو خیبر کا علی تھا، آج بھی علی وہی ہے جو خندق کا علی تھا۔ لیکن ہماری تلوار اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں اٹھتی ہے تو اسلام کے لیے، مین میں جاتی ہے تو بھی اسلام کے لیے، اگر ہم تلوار اٹھاتے ہیں تو بھی اسلام کے لیے، اگر جنگ میں جاتے ہیں تو بھی اسلام کے لیے، غرض کیا ہمارا ہر قول و فعل صرف اور صرف اسلام کے لیے۔ تو عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسین اگر اقتدار چاہتے تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پہلا دوسرا نظریہ جو مغرضانہ اور بزدلانہ اور کینے سے بھرا ہوا یہ نظریہ کہ حسین جو کربلا میں آئے تھے وہ دو سیاست دانوں کی جنگ تھی، ایک سیاسی جنگ تھی، دو شہزادوں کے درمیان جنگ ہوئی،
ایک غالب ہوا، ایک مغلوب ہو گیا. لیکن تیسرا نظریہ یہ ہے، کہ یہ کربلا کی جنگ در حقیقت انقلاب مسلسل تھی، جو ہمارا موضوع ہے. یہ جنگ صرف یزید وقت سے نہیں تھی، بلکہ ہر آنے والے یزیدیت سے تھی. شخص ختم ہو جاتا ہے، شخصیت باقی رہتی ہے. سنیے، شخص ختم ہو جاتا ہے، شخصیت باقی رہ جاتی ہے. یزید مر گیا، ختم ہو گیا، لیکن یزیدیت آج بھی موجود ہے. بظاہر حسین ہمارے درمیان نہیں ہے، بظاہر فزیکلی حسین ہمارے درمیان نہیں، لیکن حسینیت دنیا کے ہر چپے چپے میں موجود ہے. حسینیت ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ حسینیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. انسان جتنا بیدار ہوتا ہے، اس کے دل میں حسینیت کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے. جتنا وہ روشن فکری پیدا کرتا ہے، اتنا ہی حسین کو سمجھتا ہے اور عاشق حسین ہو جاتا ہے. جتنا وہ تحقیق کرتا ہے، انقلاب کربلا کو سمجھتا ہے اور سمجھ کر وہ گرویدائے حسین ہو جاتا ہے. جتنی وہ معرفت حاصل کرتا ہے، اتنا ہی حسین کا عاشق ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، یہ کربلا ہے جو انقلاب مسلسل کا نام ہے. البتہ یہ جو ہم روتے ہیں، جو جمع ہوتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے. شہادت تو ہماری میراث ہے، شہادت ہمارے لیے افتخار کا باعث ہے. لیکن شہید ہوتا ہے اس ظالمانہ انداز سے نہیں. اس بے کسی کے عالم میں کسی کو شہید نہیں کیا جاتا. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن جس انداز میں، جس ظلم و ستم کے ذریعے سے حسین کو شہید کیا گیا، تاریخ نے کبھی ایسا ظلم دہرایا نہیں. بہرحال عزیزان محترم، حسین کا انقلاب آفاقی انقلاب ہے، ہر دور کے لیے انقلاب ہے. لہذا میں نے ابھی عرض کیا کہ جیسے انسان روشن فکر ہوتا جاتا ہے، جیسے انسان مفکر ہوتا جاتا ہے، ریسرچ کرتا جاتا ہے، اتنا ہی حسین کے انقلاب کو سمجھتا ہے اور گرویدائے حسین ہو جاتا. جس طرح سے جو صاحب نے کہا ہے نا کہ مشہور معروف، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے گا، جہاں کہیں بھی ایک سچا رہبر بنا ہے، اس نے یقیناً کہیں نہ کہیں سے کربلا سے درس حاصل کیا. اس لیے کہ کربلا کسی خاص موقع کا نام نہیں ہے، کسی خاص زمانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور کے لیے ہے. اچھا، یہ بات آپ نے غور کی ہے کبھی کہ گنبد حسین پر سرخ پرچم کیوں ہوتا؟ دیکھیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے ہی غور و فکر کا، تفکر کا. اور قرآن جگہ جگہ پر بار بار کہتا ہے، یاد کرو نہیں کہتا، رٹ لو نہیں کہتا. قرآن میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ رٹا لگا لیں، یاد کر لیں، بس طوطے مہینے کی طرح بس پڑھ لیں. خدا کہتا افلا یتدبرون افلا یتفکرون، جگہ جگہ پر کہتا ہے افلا یعقلون، کہ تم سوچتے کیوں نہیں، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے. جو انسان تدبر کرے گا، جو انسان تفکر کرے گا، جو انسان تفحص کرے گا، اسے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے کہ گنبد ذریعہ امام حسین پر سرخ جھنڈا کیوں ہوتا؟ اگر ہونا تو چاہیے سیاہ جھنڈا، غم کی علامت ہے نا، سیاہ جھنڈا غم کی علامت ہے، لیکن نہیں، سرخ جھنڈا ہوتا ہے. سرخ جھنڈا کیوں؟ سفید جھنڈا علامت ہے امن کی، ہے نا. جنگوں میں سفید جھنڈا لہرایا، اس کا مطلب ہے کہ سرنڈر ہو رہے ہیں، امن کی بات. آؤ ہم امن کی بات کریں. سیاہ جھنڈا غم کی علامت ہے، سوگ کی علامت ہے، وہ غم میں مبتلا ہے. ہم جو نا ابھی دیکھ رہے ہیں سب کے سب کالا لباس پہنے ہوئے، اس کا مطلب کیا؟ ہم ماتمدار ہیں، ہم غم میں. لیکن حسین کے گنبد پہ سیاہ بھی، یعنی سیاہ جھنڈا نہیں ہے، سرخ جھنڈا.
سرخ جھنڈا اس زمانے میں اس لیے لہرایا جاتا تھا کہ فار دا ٹائم بھی سیز فائر ہوئی ہے، جنگ جاری ہے لیکن ابھی رکی ہوئی ہے، جنگ رکی ہوئی، جہاں پر جنگ رکی ہوتی ہے وہاں پر سرخ جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ آج بھی گنبد حسین پر سرخ جھنڈا لہرا کر ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو کربلا رکا ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، انقلاب کربلا ختم نہیں ہوا، انقلاب کربلا کا سلسلہ جاری ہے اور ہر دور میں جاری رہے گا۔ بس تدبر کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انقلاب کربلا کو جتنا ہم سوچیں گے اتنے ہی اس کے جو ہے شعبے نکل آئیں گے، اتنے ہی اس سے درس ملے گا، اتنا ہی زیادہ ہم جو ہے اس کو سمجھنے لگیں گے۔ تو اذان محترم، کربلا میں صرف ایک طرح کا انقلاب نہیں آیا۔ میں نے پچھلی مجلس میں بات کیا کہ یہ انقلاب تہذیبی انقلاب تھا جو کل میں نے گفتگو کی کچھ، یعنی کلچرل انقلاب لایا حسین نے، اور حسین نے اسی کربلا میں علمی انقلاب بھی لایا، اور یہی کربلا کا انقلاب سیاسی انقلاب بھی لایا، اور یہی کربلا کا انقلاب ہر دور کے لیے بیداری کا انقلاب بھی لایا۔ علمی انقلاب اس انداز میں کہ کربلا والوں نے بتا دیا، اور ایک یہاں پر میں روک کر میں یہ بات بتا دوں کہ ایک چیز ہے علم اور ایک چیز ہے دانش، یعنی اس کو انگریزی میں کہوں تو ایک ایجوکیشن اور ایک نالج۔ بہت سے لوگ ہیں پیپر ایجوکیشن کے حامل ہیں، ڈگریاں ہیں ہاتھ میں، کوئی کہتا ہے میرے پاس MBBS کی ڈگری ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس MD ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس کیا ہے MA کی ڈگری ہے، پیپر ڈگری ہاتھ میں ہے، نالج کچھ نہیں ہے نا، نالج ہوتی نہیں، ایجوکیشن ہے یعنی بھائی ہاتھ میں ڈگری تو ہے، اب کوئی انکار نہیں کر سکتا، ڈگری ہے، MA کیا ہے، امتحان دے کر اس کو ڈگری ملی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو امتحان میں مبتلا کیا، ابراہیم ان امتحانات میں کامیاب ہوئے، پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اِنَّا جَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے اے ابراہیم امتحان میں کامیابی کے بعد آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ تھوڑا سا یہاں پہ علمی گفتگو آ رہی ہے تو میں یہاں پہ بتاتا ہوں، سنیے گا۔ جو چیز امتحانوں کے بعد حاصل ہو وہ کوئی چھین نہیں سکتا واپس۔ امتحانوں کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ شروع کرتے ہیں کب سے؟ فرسٹ اسٹینڈرڈ سے، فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر آپ نے GCSE کیا، یہاں کے اعتبار سے A لیول کیا، امتحان میں پاس ہونا پڑے گا آپ کو، پاس ہونے A لیول پاس کرنے کے بعد آپ کسی یونیورسٹی میں گئے، یونیورسٹی کے سارے امتحانات پاس کیے، پاس کرنے کے بعد ماشاءاللہ یہاں پر میڈیسن کرنے والے بھی طالب علم موجود ہیں، انہوں نے 4 سال 5 سال 6 سال پوری محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پوری جدوجہد کے ساتھ ساری صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے علم سیکھا، امتحانات دیے، امتحان دینے کے بعد انہیں ڈگری ملی، امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ڈگری ملی، اب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ لکھا۔ اب میں مانوں یا نہ مانوں، میں مانوں یا نہ مانوں، میں کہتا ہوں کہ میں نہیں مانوں گا کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ سارے امتحانات دینے کے بعد، امتحانوں میں کامیابی حاصل ہونے کے بعد جو مقام ملتا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ اب مانوں یا نہ مانوں، جو انسان امتحان دینے کے بعد ڈگری حاصل کیا ہوا ہے وہ ڈگری اس کی ویلڈ ہے اور وہ ڈاکٹر ہی رہے گا۔ اب میرے ماننے یا نہ ماننے سے اس کی وہ ڈگری نہیں بدلنے والی ہے، سمجھ گئے میری بات؟ تو اب آئیے
حضرت ابراہیم امتحان دیے ہیں، امتحان کے بعد بنے ہیں امام. جو خدا نے کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، امتحان دینے کے بعد اب کوئی مانے یا نہ مانے وہ امام ہیں. تو پتا چلا جو منصب امتحانوں میں کامیابی کے بعد ملتا ہے وہ کوئی دنیا والے مانے یا نہ مانے وہ منصب اس کے پاس باقی رہے گا، کوئی مانے یا نہ مانے. عزیزان محترم، اب ابراہیم کا امتحان، سب سے بڑا امتحان کیا تھا؟ ابراہیم کا امتحان یہی تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بے حکم خدا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لے گئے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور چھری بھی لے کر ذبح کرنا بھی چاہا، اور بالکل اس میں صداقت تھی، اس میں ذرہ برابر کی ملاوٹ یا ریاکاری نہیں تھی، بلکہ آنکھوں کو پٹی باندھا، چھری ہاتھ میں لیا اور اپنے بیٹے کو ذبح بھی کرنا چاہا. لیکن اللہ نے انتظام کر دیا کہ بجائے اسماعیل ذبح ہونے کے ایک دمبا ذبح ہو گیا. امتحان میں کامیابی کی سند تو مل گئی حضرت ابراہیم کو. اب بتائیں، ابراہیم نے ایک بیٹا ذبح کرنا چاہا، وہ ذبح نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کی اس امتحان کو قبول کر کے لوگوں کا امام بنا دیا. تو اب بتائیں، مولا نے اپنا سارا گھر بار، اپنا سارا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو اس امتحان کے بعد میرے مولا کو امام مل گیا، امامت ملی ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے وہ امام ہی رہیں گے. امام اولین بھی ہیں، امام الآخرین بھی ہیں. اب کوئی مانے یا نہ مانے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، نہ مانے تو نہ مانے. کوئی اب شعر تو یاد نہیں آ رہا ہے، کہتے اب اس دنیا میں جو چاہے کہہ لے کر لیں، اب ذرا قبر میں جا پھر تجھے پتا چلے گا یہ کیا ہے، انہیں امام کون ہے کیا ہے. تو عزیزان محترم، یہ ہے ماجرا کہ امتحانات میں علم کی یہ بات ہے کہ جو ہمارے اسلام میں اتنی تاکید کی گئی ہے، ہمارے دین میں اتنی تاکید کی گئی ہے، کہ قرآن میں تاکید کی گئی ہے کہ وہ علم حاصل کرو. اس لیے کہ علم سے ہی ہماری قوم ترقی کر سے زندہ قوم مانی جائے گی. اور جس قوم میں کے پاس علم نہ ہو وہ قوم مردہ کہلائے گی. تحولات زمانہ کے ساتھ ساتھ اگر انسان اپنے آپ کو ترقی نہ کرے تو پھر وہ قوم مردہ ہو جائے گی. عزیزان محترم، تفکر اور تفحص، اور ہر دور میں یہ کوشش کی گئی کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو کسی نہ کسی طرح سے پیچھے کر دیا جائے، کسی نہ کسی طرح سے ان کی علمی ترقی کو روکا جائے. میں نے پچھلے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا کہ ایک کلچرل ریولوشن پیش کیا گیا تاکہ ان کا کلچر اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی ہماری تہذیب اچھی نہیں ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، تاکہ ہم انفیریٹی کمپلیکس کا شکار بن جائیں اور دوسرے کے سامنے سرنڈر ہو جائیں. لیکن اللہ اکبر، کیا کہنا ہمارے علماء کا، ہمارے ائمہ اطہار کا سلام ہو، ائمہ اطہار پر جنہوں نے اپنے علم کا ایسا لوہا منوایا کہ پھر کسی میں جرأت بھی نہیں ہوئی کہ اس طرح کا دعویٰ بھی کرے. امام الاولین والآخرین حضرت امام مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے کیا کہا منبر سے؟ سلونی اللہم صلی علی محمد وعلی. پوچھو، سوال کرو، جو سوال چاہے کرو. اب تمہاری ظرفیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہارے پاس کتنی ظرفیت ہے، جو کیا سوال کر پاؤ گے، اور اسی اعتبار سے جواب ملے گا. اور ہمارے علماء کا بھی وتیرہ یہی رہا ہر قوم میں، ہر زمانے میں، کہ انہوں نے تعلیم پہ اتنا زور دیا تاکہ تعلیمی سلسلہ جاری رہے، اور تعلیم ہی کے ذریعے سے معرفت امام بھی ہوگی، تعلیم ہی کے ذریعے سے معرفت خدا بھی ہوگی. اس لیے کہ جو فکر سوچنے کی قوت ملتی ہے وہ علم سے ہوتی ہے. دیکھیے، یونیورسٹیز میں تعلیم دی جاتی ہے، ایک ہے اکیڈمک ایجوکیشن. اب علم حاصل کرنے کے بعد اگر ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ نہ کریں تو پھر اس علم کا کیا فائدہ؟ ہم نے جو سیکھا اور سیکھنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے. جو حاصل ہوتا ہے
اس کے بعد اس کو عمل کریں، تب جا کر پھر ہم ایک کامیاب انسان بنیں گے. لیکن موقع کی نزاکت ہوتی ہے کبھی کبھی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اس واقعے کو پیش کرتا ہوں. اس صلوات پڑھے محمد والے محمد. واقعہ اس طرح سے ہے، علم کی بات آئی ہے تو ہمارے علماء کی قدر کو سنیے گا. ہلاکو خان کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے، کون نہیں جانتا ہلاکو خان کو؟ لفظ ہی دیکھیے، اس کا نام ہی دیکھیے، ہلاکو. اور اتنا بڑا جاہل، بس اس کی سنکی گھومی قتل کر دو. انہیں قتل کرنا تو اس کے لیے کوئی بات ہی تھی نہیں، کھیل تھا، اس کے لیے تماشا تھا، قتل کر دینا. اسے ہلاکو خان نام ہے، ہلاکو خان. اسی دور میں تھے علامہ طوسی. سنا آپ نے علامہ طوسی؟ ہمارے اہل تشیع کے مایہ ناز علماء میں سے، عظیم مجاہد، عظیم عالم، عظیم مفکر، عظیم فلسوف، بڑے عظیم. اب یہ جاہل ہلاکو خان، واقعہ دلچسپ سنیے گا. ہوا یہ، اب جیلسی بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ پروفیشنل جیلسی. اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. پروفیشنل جیلسی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. افسوس کی بات یہی ہے، اب ایک انجینئر ہے تو دوسرا انجینئر اس سے جلتا ہے، اگر وہ ترقی کر رہا ہے تو اس سے جلتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، دوسرا ڈاکٹر اس سے زیادہ جلتا ہے. افسوس کہ علماء میں یہ اور زیادہ ہے، علماء میں یہ چیز اور زیادہ ہے. تو اس دور میں بھی کچھ اہل سنت کے علماء بہت جلتے تھے. اور ہمارے علماء کی خصوصیت بتاتا ہوں، سنیے گا. جو عالم ہوتے ہیں ان کی خصوصیت، چاہے وہ علامہ طوسی ہو، چاہے اس دور کے جیسے باقر الصدر ہیں، یا شہید صالح آگرہ میں جن کا مزار ہے، نور اللہ شوستری، وہ ہو، چاہے وہ آیت اللہ العظمہ امام خمینی ہو، چاہے وہ امام موسیٰ صدر. ہمارے علماء کی خصوصیت یہ کہ وہ ہر فیلڈ میں علم رکھتے، نہ صرف اپنے کتب پر وہ حاوی رہتے ہیں، اپنے کتب کا مطالعہ رکھتے ہیں، بلکہ دوسروں کے کتب کا بھی اچھا خاصا مطالعہ رکھتے ہیں اور اس کی واقفیت رکھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں. قاضی نور اللہ شوستری کے بارے میں جانتے ہیں نا کہ جہانگیر کے زمانے میں وہ قاضی القضات تھے. ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتا تھا تو وہ حنفی فقہ کے حساب سے اس کو فیصلہ سناتے تھے. اگر وہ مالکی فقہ سے تعلق رکھتا تھا تو وہ مالکی فقہ سے اس کا فیصلہ سناتے تھے. اگر وہ شافعی تھا مجرم تو شافعی فقہ کے حساب سے اس کو فیصلہ سنایا کرتے تھے. اور اگر وہ جعفری تھا، اہل تشیع سے تعلق رکھتا تھا تو ماشاءاللہ تھے ہی اہل تشیع سے، تو وہ اہل تشیع کے حساب سے فیصلہ سناتے تھے. تو اہل سنت کے کچھ علماء ان کے خلاف ہو گئے. جلسی کوئی اتنی ترقی، ایک اہل شیعہ اور اس مقام پر پہنچ گیا. اور یہی چیز تھی علامہ طوسی کے زمانے میں. جلسی جو ہے نا، دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں کہ جلسی بدترین چیز کا نام ہے. جو انسان اس جلسی سے کہ جکڑ سے باہر ہو جاتا ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. لیکن یہ آسان نہیں ہے، سنیے گا، ہر ایک شخص کے پاس موجود ہے. جلسی ایک ایسا حسد ایک ایسی بری بیماری ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی. یہاں تک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کس حد تک صحیح نہیں معلوم. عورتیں جو ہے نا، ہوتا ہے نا کہ عورتوں میں زیادہ یہ چیز کہ بھائی ان کے گھر میں فلاں چیز ہے، ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہے، ان کے گھر میں وہ ہے، ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہے، فلاں چیز ہے. یہ تھوڑا سا بنسبت مجھے پتا نہیں، ہو سکتا ہے کہ مردوں میں اس سے زیادہ بھی ہو، لیکن بہرحال میں وہ نہیں کر رہا ہوں، ڈسکرمنیشن نہیں کر رہا ہوں، لیکن سنا ہے. تو یہاں تک جلسی کی حد یہ ہوتی ہے کہ ابھی ٹیلی ویژن نئے نئے آئے تھے تو پڑوسن نے کہا کہ بھائی دیکھو ان کے گھر میں وہ ٹی وی آ گیا ہے اور باہر اینٹینا پہلے ہوتا نا، بڑا بڑا اینٹینا لگا ہوا، اینٹینا لگا ہے، تو ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. تو شوہر کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنا پیسہ تو ہے نہیں کہ میں ٹی وی لاؤں. پہلے بڑی چیز تھی، ٹی وی خریدنا بھی بڑی چیز تھی. کہتا ہے کہ میرے پاس ٹی وی نہیں ہے. بیوی حد سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکی، کہتے کم سے کم اینٹینا باہر لگا دو، پتا چلے لوگوں کہ ہمارے یہاں ٹی وی ہے، صرف اینٹینا لگا دو. یعنی یہ حالت ہوتی ہے جلسی کی، حسد کی.
کم سے کم باہر اینٹینا لگا. تو یہ چیز حسد ایک ایسی چیز ہے, روایتوں میں ملتا ہے کہ حسد انسان کو ایسے ختم کر دیتا ہے جس طرح سے لکڑی کو دمک, جس طرح سے دمک لکڑی کو کھا جاتی ہے, اسی طرح سے حسد انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے. تو اسی حسد کے حوالے سے ایک اور واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی دعا کرتا ہے کامیاب زندگی, پڑوس میں جو بھی دعا کرتا ہے تو اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے, دوسرے کے لیے بھی, اور روایتوں میں بھی یہی ہے. سنیے گا, ایک اخلاقی بات بھی درمیان میں بتا دیتا ہوں. روایت میں ہے کہ یہ گناہ کرنے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی, حرام کھانے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. اب ہم جو اعتراض کرتے ہیں بھائی میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے, میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی, اس کا راز ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیا. لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ جو بھائی کے حق میں دعا کی جاتی ہے, جو ایک برادر مومن کے حق میں دعا کی جاتی ہے, وہ مستجاب ہو جائے گی. کیوں؟ اس کی منطق ہے, لاجک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ میں نے اس زبان سے میں نے کیا, اس زبان سے گناہ میں نے کیا, تو میرے لیے دعا قبول نہیں ہوگی. آپ کے لیے, آپ کی نسبت اس زبان نے گناہ نہیں کیا نا. ایک برادر مومن کی نسبت اس زبان نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, لہذا اس گناہگار زبان سے بھی اگر میں اپنے مومن بھائی کے حق میں دعا کرتا ہوں تو وہ مستجاب ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ایک نیک پڑوسی تھا, وہ دعا ہمیشہ اپنے پڑوسی کے لیے دعا کرتا تھا. تو اللہ کیا کرتا تھا, اللہ کہتا ہے کہ نہیں, تم اگر ایک مانگو گے تو میں 2 دیتا ہوں. بلکہ کبھی کبھی روایتوں میں ہے کہ اگر ایک دوسرے کے لیے اگر تم $1 خرچ کرو گے, $1 £1 اگر خرچ کرو گے تو میں تمہیں 10 برابر کر کے عطا کروں گا. ہاتھ مت روکیے گا, جس کی استطاعت جتنی ہو سکتی ہے وہ جو ہے نا راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. ہاتھ مت روکیے گا, بالکل مت روکیے گا. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں, صلوات علی محمد وعلی محمد, امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں تو کسی نے پوچھا مولا آپ کے پاس بھی تو کچھ زیادہ ایسا مال دنیا تو نہیں ہے, آپ اتنی خیرات کیوں کرتے ہیں؟ مسلسل آپ خیرات کرتے ہیں, مسلسل ہر جگہ جو بھی سائل آتا ہے آپ کے گھر سے واپس نہیں جاتا, مسلسل کیوں اتنی خیرات کرتے ہیں؟ تو مولا کا ایک عجیب و غریب جملہ ہے ہمارے لیے. دیکھیں آج کی اس مجلس کا ماحصل, امام حسن فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ان ہاتھوں کو روک لوں, میں ان ہاتھوں کو روک لوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا میرے حق میں روکے. میں دیتا ہوں اس لیے کہ خدا مجھے دیتا ہے, اگر میں روک لوں تو مجھے ڈر ہے کہ خدا میرے لیے نہ روکے. صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ اس نیک انسان کی عادت یہی تھی کہ وہ جب بھی دعا کرتا تھا اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کرتا تھا, مومنین کے لیے حق میں دعا کرتا تھا, ہر ایک کے حق میں دعا کرتا تھا, تو اللہ ہر چیز کو بڑھا کے اس کو عطا کرتا تھا, یعنی 2 برابر کر کے عطا کرتا تھا. اور یہ ظاہر سی بات ہے خوشحال زندگی گزار رہا ہے, بہت ہی اچھی زندگی گزار رہا ہے, بڑا نیک صالح انسان. پڑوسی کو جلسی, بھائی اس کو بھی مل رہا ہے لیکن جلسی, حسد. تو اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے بتا, تو اتنا مال دنیا بھی کما رہا ہے, سب کچھ تیری مالی حالت بھی اچھی ہے, سب کچھ اچھی ہے, نیک بھی ہے, تو ہر چیز میں جو ہے نا شریک ہوتا ہے, شرکت کرتا ہے, خیرات بھی کرتا ہے, سب کچھ اچھا ہے, تو بتا اس کا راز کیا؟ کہتا ہے دیکھ میں ایک ہی چیز پر فالو کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے مومن کے حق میں مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 2 عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں 2 عطا کرے گا. یہ جلسی ہے, بیماری ہے, بہت خطرناک بیماری ہے. حسد ایک خطرناک بیماری ہے. بجائے اس کے وہ سیدھے راستے پر آتا, اس نے جا کے دعا میں یہ مانگتا ہے, یہ سوچ کر, سنیے گا حسد کے کیا, یہ سوچ کر کہ چونکہ ایک اگر مانگوں تو پڑوسی انہیں 2 اس کو ملیں گے, تو یہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ اے تو اللہ تعالیٰ میری 1 آنکھ لے لے تاکہ پڑوسی کی 2 آنکھ چلی جائے. دیکھیے جلسی اور حسد کہاں تک ہوتی ہے, اور یہ حسد علماء سے بھی دور نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ بلکہ کچھ زیادہ ہی ہے. تو علامہ طوسی کا میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ اس دور کے علماء جو اہل تسنن کے تھے یہ حد سے زیادہ جل رہے تھے. اچھا ہوا کیا,
ہلاکو خان کی ماں کا انتقال ہو گیا. ہلاکو خان وہ عرب تو نہیں تھا نا, پتا ہے عرب نہیں تھا تو وہ اصل میں منگول سے آئے ہوئے, اور وہ یہاں پہ آ کے جو ویسے مسلمان ہو گئے تھے سارے بعد میں. لیکن ہلاکو مارنے والا, قتل کرنے والا, اس کے لیے جو کھیل تھا. تو جب ماں کا انتقال ہوگا تو یہ اہل تسنن کے جو علماء تھے اس وقت کے, شورا انہوں نے بلائے, کہا کہ یہ آپ کیا کریں. تو جو اس کا شورا میں جو کاؤنسل کا جو سربراہ تھا, رئیس الشورا تھا, تو اس نے کہا کہ دیکھو بہترین موقع ہے ہمارے راستے سے علامہ طوسی کو ہٹانے کا. کیا وہ کیسے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ بھائی ہلاکو خان تو جانتا نہیں حقیقت آخرت کیا ہے, حقیقت قبر کیا ہے, وہ تو جاہل ہے. ہم جا کر اس کو یقین دلا دیتے ہیں, وہ یہ کہ بھائی دیکھ قبر میں جو بھی مرتا ہے فرشتے آتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اور سوال کا جواب دینا پڑتا ہے, ورنہ وہ جو نا عذاب ہوگا, جہنم ہوگا. بہرحال یہ ساری چیزیں. پھر کہا کہ ہم اسے یہ کہتے ہیں, بہرحال ہم اسے یہ کہتے ہیں, اسے یقین دلا دیتے ہیں کہ بھائی فرشتے آئیں گے, سوال جواب کریں گے, اس کے بعد مجھ پر چھوڑ دیجیے. یہ رئیس الشورا کہہ رہا, جو شورا بیٹھی ہوئے کاؤنسل کا جو چیئرمین ہے وہ کہہ رہا ہم پر چھوڑ دیجیے. اس کے بعد چلو ٹھیک ہے, اچھی بات. اور ماں کا انتقال ہوا ہے ہلاکو خان کے, اور سب نے جا کے کہا کہ بھائی ہلاکو خان تجھے پتا ہے کہ ہمارے اسلام کے عقائد میں سے یہ ہے کہ جو بھی مرتا ہے قبر میں فرشتے آتے ہیں, اس سے سوال و جواب ہوتا ہے, سوال پوچھتے ہیں, جواب دینا پڑتا ہے. اچھا کیا کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا عقیدے کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے, اللہ کی توحید کا سوال کرتے ہیں, نبوت کا سوال کرتے ہیں, قیامت کا سوال کرتے ہیں. اچھا یہ تو ساری چیزیں جو میری ماں کو پتا ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. لیکن کہتے ہیں نہیں, یہ اس میں پیچیدگی ہے, کمپلیکیشن ہے. کیا؟ وہ یہ کہ فرشتے صرف عربی بولتے ہیں, فرشتے صرف عربی بولتے ہیں, دوسری زبان وہ بولتے ہی نہیں, اور تیری ماں کو عربی آتی نہیں. اگرچہ تیری ماں جواب جانتی ہے, پر وہ بولے بھی تو چونکہ عربی میں نہیں بول پاتی, فرشتے سمجھیں گے نہیں اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے. عذاب اس طرح کا ہوگا, سارے عذاب, جہنم کے عذاب ایک ایک کر کے شمار کر دیا. ہلاکو خان بگڑ گیا, یہ کیسی بات ہے, میری ماں اور اس طرح کا عذاب ہو, جبکہ میری ماں جانتی ہے یہ سارے سوال کے جواب. تو پھر کیا بتا, سولوشن کیا ہے؟ کہا کہ دیکھ اس وقت کا بہترین عربی دان طوسی, شیخ طوسی بہترین عربی دان ہے, اس کو مترجم یعنی ٹرانسلیٹر کے طور پہ بھیج دے. کیا کروں؟ کہا قتل کر کے قبر میں ڈال دے, اسی قبر میں جس تیری ماں دفن ہو رہی ہے. سن رہے ہیں آپ؟ کہا کہ وہ قتل کر کے, طوسی کو قتل کر کے, علامہ طوسی, اللہ اکبر, صرف وہ جو ہے نا ایک چیز پر ان کا اسپیشلائزیشن نہیں تھا, تخصص نہیں تھا. وہ فقیہ بھی تھے, فلسوف بھی تھے, منطقی بھی تھے, اور علم کلام کے بھی ماہر تھے, سیاس بھی تھے. یعنی ہر ایک چیز میں ان کا وہ جو ہے نا مایا ناز عالم تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بہترین سولوشن یہی ہے کہ تو اسی کو قتل کر کے اسی قبر میں دفنا دے جس قبر میں تیری ماں دفن ہو رہی ہے. کہا کہ بہت اچھا سولوشن ہے, واہ واہ واہ, کیا بہترین سولوشن کا, اب ان کو انعام سے نوازا جائے. ہلاکو خان ہے بھائی, کہا کہ ان کو جنہوں نے اتنا بہترین مشورہ دیا ہے انعامات سے نوازا جائے. اب ہمارے علماء بھی ایسے ویسے نہیں ہیں. اچھا علامہ طوسی کو پیش کیا گیا کہ بھائی آؤ, تو جیسے بکرا بناتے ہیں نا ہمارے قربانی کا, تو اس طرح سے اب یہ خوش پیچھے سے پڑے حشا سے بچا, چلو ہمارے راستے کا کانٹا آج نکل رہا ہے, ہمارے راستے کا کانٹا آج نکل رہا ہے. بڑے خوش ہو کر پیچھے سے آ رہے ہیں علامہ طوسی, لیکن نہ ذرا جنبش ہے, نہ ذرا برابر کا اضطراب ہے. مطمئن, یا ایتھا النفس المطمئن, ارے جس کو اللہ پر یقین ہو وہ کبھی مضطرب نہیں ہو جاتا, ہمیشہ مطمئن رہتا ہے. پورے اطمینان کے ساتھ علامہ طوسی دربار میں پیش کیے گئے, اور حکم ہلاکو خان ہوا کہ دیکھو علامہ طوسی کو قتل کرو اور اسی قبر میں دفناؤ جس قبر میں میری ماں دفن ہو رہی ہے. علامہ طوسی نے مسکرا کر کہا کہ ماشاء اللہ ہلاکو خان, تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سب جانتے ہیں, اب پوچھ انہی سے کہ سب سے بہترین عربی دان کون ہے, کون بہترین ترجمہ کر سکتا ہے, اور سب اقرار کرتے ہیں کہ میں کر سکتا. مجھ سے بہتر عربی جاننے والا تیرے سارے درباری علماء میں کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے.
میں بہترین عربی جاننے والا ہوں، ترجمہ کرنے کے لیے میں بالکل تیار حاضر ہوں، اچھا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ کیا؟ سنیے گا، وہ کیا؟ کہ تجھے بھی تو عربی نہیں آتی، تجھے بھی تو عربی نہیں ہے، تو اپنے لیے کیوں نہیں رکھ لیتا مجھے؟ بہترین مترجم کو اپنے لیے رکھ لے، جو دوٹا موٹا مترجم ہے وہ اس کو بھیج دے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو حضرات محترم، یہ ہے علم کا کمال، یہ ہے علم کا کمال کہ ہمارے علماء نے اس طرح سے بھی واضح کیا کہ جس دور میں، جس انداز میں، جس سچویشن میں بھی کیوں نہ ہو، کہ اگر کوئی چیز ساتھ آتی ہے تو وہ بس علم۔ اللہ اکبر۔ اگر علم کے سلسلے میں احادیث شمار کرتے چلیں تو بے انتہا نکلیں گے۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا کہ حضرات محترم، ہر ایک کا ایک ہدف ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک ہدف ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ ہجرت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ ہر کوئی جو بھی آیا ایک مقصد لے کر آیا، چاہے یہاں ہو چاہے کسی اور ملک میں ہو، کہیں بھی چلے جائے، ایک مقصد کے تحت آیا ہے۔ سب سے اکثر جن کو بھی ہم نے پوچھا، اکثر یہی کہتے ہیں کہ بھئی تعلیم اچھی ہے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے آئے، بہتری کے لیے آئے، بہتر فیوچر کے لیے آئے، بہتر زندگی کے لیے آئے۔ اذان محترم، اسٹیٹسٹک یہی بتاتی ہے، افسوس اسٹیٹسٹک یہی بتاتی ہے کہ بنسبت ہمارے لوگ اتنے کامیاب نہیں ہیں علمی میدان میں جتنا ہونا چاہیے، اتنے کامیاب نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہمارا وتیرہ یہی ہے، ہماری سنت یہی ہے، ہمارا راستہ یہی ہے، اور ہماری، بلکہ یوں کہوں کہ ہمارا ارادہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر فیلڈ میں آگے رہیں۔ ہم کون ہیں؟ اور ایک بات یہاں پر بتا دیتا ہوں، ڈپریشن جو ہوتی ہے نا، عام طور پہ اکثر لوگ ڈپریشن کی شکایت کرتے ہیں۔ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے؟ انسان ڈپریس کیوں ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج دنیا میں، اور اتفاق سے پیش رفتہ ترین یعنی ڈیولپڈ کنٹریز میں ڈپریشن بنسبت انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے زیادہ ہے۔ مالدار ملکوں میں ڈپریشن زیادہ ہے، سوسائڈ یعنی زیادہ ہے بنسبت انڈر ڈیولپنگ کنٹری یا ڈیولپنگ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے، بہت زیادہ ہے ڈپریشن، بہت ڈپریشن۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ یعنی خوشحال اور فیوچر کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، فورکاسٹ، اچھا فورکاسٹ کون، پر امید کون سے ملک پہ رہتے؟ 75% آف یو کے سٹیزن کہتے ہیں کہ ہم پر امید نہیں ہیں ہمارے فیوچر کے بارے میں۔ 75% یہ کوئی معمولی سی عادت نہیں ہے، ہم پر امید نہیں ہیں ہمارے فیوچر کے بارے میں۔ عزیزان محترم، خوشاب حال آپ سب کے لیے کہ آپ کو تو سب سے زیادہ پر امید رہنا چاہیے۔ نا امیدی شرک ہے، یاد رکھ لیجئے گا، نا امیدی شرک ہے، اور جو انسان پر امید رہتا ہے وہ اپنے جس کام میں بھی ہے اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو خوشحال رہتا ہے، اپنے آپ کو پر امید سمجھتا ہے، وہ اپنے جس فیلڈ میں بھی وہ کام کر رہا ہے وہ کامیاب رہتا ہے۔ ہمیں پر امید کیوں رہنا چاہیے جس فیلڈ میں بھی جو بھی کام کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین کامل ہے، ہمیں یقین کامل ہے کہ ہمارا ایک پیشوا، ایک ہمارا ایک رہبر، ایک ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، اور وہ آنے والا ہے۔ یہ ہمارا فیوچر سمر جائے گا، یا ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ عقیدہ سب سے اٹل ہونا چاہیے سب کے لیے کہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف چلے جانا۔ زبان سے کہنا اور ہے، عملی طور پر بن کے بتانا ہے کہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ چلے جائیں۔
ہے کوئی چیز لے جانے والی؟ دنیا میں انسان کوشش کرتا ہے میں 2 منٹ اور لیتا ہوں چونکہ بحث آئی ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ ہجرت کرتا ہے انسان کس لیے؟ بہتری کے لیے. ٹھیک ہے. دن رات کوشش کرتا ہے انسان، کماتا ہے کس لیے؟ کہتا ہے کہ بھائی بچوں کے فیوچر کے لیے اچھا گھر بناؤں، اچھے اسکولز میں بچوں کو پڑھاؤں، بہترین تعلیم دوں، سب کچھ کروں، ہے نا؟ یہ سب کچھ کرتا ہے. لیکن جب اسے خود ضرورت پڑتی ہے، یعنی وہ اس دنیا سے کسی بھی صورت میں چلا جا سکتا، کبھی بھی جا سکتا، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. نہ جوان کہہ سکتا ہے، نہ بچہ کہہ سکتا ہے، نہ بوڑھا کہہ سکتا ہے کہ میں کل آؤں گا، کل میں دیکھ سکوں گا. کسی کو کوئی یقین نہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت ملک الموت آ سکتے. اچھا، ملک الموت آ گئے. روایت میں ملتا ہے امام چہرم سے، روایت میں ملتا ہے کہ روح قبض کر دی جاتی ہے. اس وقت انسان سن بھی سکتا ہے، مردہ سن سکتا ہے، آس پاس جو کچھ بھی ہو رہا سب کچھ، جو بھی باتیں ہو رہی سب سن سکتا ہے، لیکن وہ جو بولتا ہے وہ دوسروں کو سنائی نہیں دیتا ہے نا. اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے کم سے کم 3 جگہ پر روک کر لے جائیں، فوراً سیدھے قبر میں نہ اتار دیں. وحشت ہوتی ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے، مردہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، وحشت زدہ ہو رہتا ہے. تو لہذا اس کو روک کر، آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجیے گا کہ کم سے کم 3 مقامات پر روکے مردے کو. ایک جگہ پہ روکا، پھر قبر کے قریب لے گئے، وہاں پہ روکا، نماز جنازہ پڑھی، پھر ایک جگہ لے گئے، روکا، پھر دفنایا جائے. حضرت امام چہرم فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزوں کی طرف رجوع کرتا ہے. 3 چیزوں کی طرف رجوع کرتا ہے. کیا ہے؟ ایک، اپنے اولاد کی طرف. اے میری اولاد، میں نے تمہیں پالنے پوسنے تمہاری پرورش کے لیے کیا نہیں کیا؟ دنوں رات ایک کر دی، اتنی محنت کی، کبھی کبھی جو نا مجھے اوور ٹائم بھی کرنا پڑا، سب کچھ کیا تاکہ تمہاری آسائش فراہم کر سکوں، تاکہ میں تمہارے آرام کا انتظام کر سکوں، تاکہ تمہارے تعلیم کا انتظام کر سکوں. میں سب کچھ تمہارے لیے کیا، اب میں محتاج ہو چکا ہوں. یعنی مردہ کہتا ہے، امام چہرم کے حدیث، مردہ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بتاؤ میری اولاد تم میرے لیے کیا کرو گے؟ اس وقت اولاد تو کچھ نہیں، مردے سے تو بات نہیں کر سکے، اس لیے سنائی نہیں دیتا. لیکن عملی طور پر کیا کر دیا اولاد؟ جو گھر میں پڑا ہوا مردہ ہے اسے قبرستان میں لے جا کے دفن کرے گی، اور تو کچھ نہیں کر سکے گی نا. اب جب اپنی اولاد سے بھی وہ نا امید ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکے گی، اولاد کیا کرے گی؟ غسل دے گی، کفن دے گی، لے جا کے دفن کر دے گی. اب اس کے بعد دوسری چیز اس کی طرف رجوع کرے گا انسان، وہ ہے اپنی مال دنیا کی طرف. کہتا ہے کہ اے مال دنیا، میں نے تجھے اکٹھا کرنے کے لیے کیا نہیں کیا؟ ہر طرح کی کوشش کی، محنت کی، مال جمع کیا، بینک بیلنس بنایا، سب کچھ کیا. اب بتا تو میرے لیے کیا کرے؟ مال دنیا پلٹ کر کہے گا معاف کرنا، میں بس تجھے 18 گز کفن دے سکوں. 18 گز کفن کے سوا میں کچھ نہیں دے سکتا. اب جب دونوں چیزوں سے مایوس ہو جاتا ہے انسان تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ جو آخری چیز ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے اعمال، اب بتاؤ تم مجھے کیا کرو گی، میرے لیے کیا مدد کرو گی؟ سب سے کم اہمیت جو میں نے دی ہے وہ تمہیں، سب سے کم جو ٹائم دیا ہے وہ تمہارے لیے، سب سے کم جو میں نے عمل بجا لایا ہے وہ وہی تمہارا عمل. اے اعمال بتاؤ تم مجھے کیا کر سکو گے اس وقت؟ میں بے کس پڑا ہوا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ اٹھ سکتا، نہ بیٹھ سکتا، نہ بول سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اب بتاؤ تم میرے لیے کیا کرو گے؟ تو اعمال کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، اگر تو نے اس دنیا میں ہمیں قوی بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، تو ہر قدم پر ہم تیرا ساتھ دیں گے، قبر کے فشار میں بھی تیرا ساتھ دیں گے،
سوال و جواب فرشتوں کے سوال و جواب میں بھی تیرا ساتھ دیں گے, محشر میں بھی تیرا ساتھ دیں گے, حشر میں بھی ساتھ دیں گے, نشر میں بھی ساتھ دیں گے, آخری منزل تک ہم تیرا ساتھ دیں گے. تو عزو بتاؤ, تو اگر ہمیں اہمیت اس دنیا میں دینی ہے تو کس چیز کی اہمیت دینی چاہیے؟ وہ ایک ہی چیز ہے جو ہمارے اعمال کو بنا سکے. اللہ اکبر. آیت اللہ قرآتی ایک جملے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے, اہل تشیع سے انسان ہرگز نا امید تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اپنے گناہ کا اعتراف کر کے, اس لیے کہ ہمارا خدا وہ ہے جو سب سے زیادہ رحم ہے, سب سے زیادہ رحم کرنے والا, سب سے زیادہ پیار کرنے والا. روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا, بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 700 ماہوں کی محبت کا بھی روایتیں ملتی ہیں. اللہ اکبر. ماں کیا ہے, یہ ایک مجلس کا موضوع ہے بلکہ, لیکن مختصر یہ ہے کہ بچہ غلطیاں کرنے کے باوجود جب وہ ماں کہتا ہے تو ماں کے دل میں ایک ممتا پھوٹ پڑتی ہے اور وہ اپنے آغوش میں لینے کی کوشش کرتی ہے. بارہا بار غلطیاں کرنے کے باوجود بھی ماں ان غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے اپنے آغوش میں لینے کی کوشش کرتی ہے. لہذا اللہ وہ ہے, نا امید نہ ہوئے گا. گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ کراتی کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کبھی کبھی ایسے نا امید اس طرح سے ہو جاتے ہیں, میں نے اتنے گناہ کر دیا, میں نے اتنے گناہ کر دیا, میں نے اتنے گناہ کر دیا, اب میرے کوئی نجات کا سامان ہی باقی نہیں ہے, لہذا اور گناہ کرو. کہ نہیں, خدا کیا کہتا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ اللہ وہ ہے جو تمہارے توبہ نصوحا کو قبول کرنے والا ہے. آؤ سجدہ ریز ہو جاؤ, سجدہ ریز ہو کر اپنی بارگاہ میں دعا کرو, رب پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو. اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, سنیے گا آج تھوڑا سا مجلس کا موضوع ہی کہیں اور نکل گیا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نہ ہم اپنے احباب سے کہہ سکتے ہیں, نہ اپنے بیوی بچوں سے کہہ سکتے ہیں, نہ اپنے دوستوں سے کہہ سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں صرف ہم جانتے ہیں, لیکن سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر اندر ہی اندر رہ جائے تو وہ انسان کی طبیعت پر اثر کرے گی, اسے نکال دینا چاہیے, باہر نکال دینا چاہیے. اللہ اکبر. اسلام وہ بہترین دین ہے. کہا کہ صبح اٹھے سناٹا ہے, رات کی تاریکی ہے, سجدے میں جائے, اس پروردگار سے گفتگو کرے کہ جو ہمارے ہر عمل سے واقف ہے, ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. اب اس سے کہنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے نا, اس لیے وہ واقف ہے, اور وہ ایسا ہے جو ستار العیوب بھی ہے. اللہ اکبر. اسی کی طرف تو حضرت علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں, کم من قبیح سترتہ وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ. اے پروردگارا, میرے پاس کتنی قباحتیں تھیں, کتنی برائیاں تھیں, لیکن تو نے ان تمام برائیوں پر پردہ ڈالا ہوا. اللہ, کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ. میرے پاس اچھائیاں تھی نہیں, لیکن تو نے لوگوں میں وہ اچھائیاں عام کر دی. ایسا ستار العیوب ہے. تو اب جب انسان سجدہ ریز ہو کر راز و نیاز کرے گا اپنے پروردگار سے, اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرے گا, اے پروردگار میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے, میں نے یہ بھی گناہ کیا, لیکن تو معاف کرنے والا ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ دے کر جو انسان سجدہ ریز ہو کر اپنے خطاؤں کا اعتراف کرے گا تو یقین کیجئے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی خطاؤں کو قبول کرے گا, اس کی توبہ قبول کرے گا. خدا رحمان ہے. سبقت الرحمہ غضبہ, یعنی خدا کی رحمت پہلے ہے, بعد میں اس کا غضب. رحمت پہلے, بعد غضب. تو اتنا رحیم کی بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز ہو جانا چاہیے. عزو, ایک وسیلہ ہے یہ ساری مجلسیں کہ جس کے ذریعے سے آیت اللہ قرآتی کہتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے نا, میں نے عمل نہیں بجا رہے, یعنی ذریعے میں جاتا ہے کوئی کسی ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص گناہگار تھا, خطاکار تھا, لیکن وہ امام رضا کے ذریعے میں چلا جاتا.
کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، سب کچھ نہیں کیا، اب میں تو ذری میں ہوں، یہ تو سچ ہے نا، یعنی میں آپ کی ولایت کا اقرار کر رہا ہوں، یہ تو سچ ہے نا. اللہ اکبر. یہی ولایت ہے جو آپ کو یہاں تک لائی ہے، یہی محبت اہل بیت ہے جو آپ کو یہاں تک لائی. اب جب محبت ہے تو اپنے اعمال سے بھی اس محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ ہم محب ہیں اہل بیت اطہار کے، ہم ان کے غم میں غم کرتے ہیں اور ہم ان کے خوشیوں میں خوشی کرتے ہیں، ہم ان کے غم میں بھی شامل ہیں، ہم ان کے خوشیوں میں بھی شامل ہیں. عزاداروں، یہ مجلسیں روایتوں میں یہی ہے، یہ مشہور معروف روایت، متواتر روایت، من بکا او ابکا او تباکا فوجبت لہ الجنہ. یعنی جو شخص روئے یا رلائے یا رونے کا چہرہ بھی بنا لے تو فاطمہ زہرا اس کی شفاعت کرے. اللہ اکبر. وہ خوش نصیب ہے انسان جس کے آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ مل جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ خوش نصیب انسان ہے جو محب اہل بیت ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے جو ان مجلسوں میں آ جاتا ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے. اللہ اکبر. اس سے خوش نصیب انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا جس کا نام فہرست عزادار میں آ جاتا ہے، فہرست عزادار میں جس کا نام آ جاتا ہے. عزیزوں، یہ حسین ہے. یہ عرض کرتا چلوں کہ کربلا میں یہاں تک کہ غیر مسلمان بھی نجات پا گئے، صرف اہل تشیع یا ولایت کا اقرار کرنے والے نہیں تھے. حسین جب مدینہ چھوڑ کر گئے ہیں، مکہ چھوڑ کر کربلا کا رخ کیے ہیں، تو ایک منزل پر پہنچتے ہیں، ثعلبیہ نام کی ایک منزل ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں. صحرا ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، کچھ نہیں ہے. منزلیں ہوتی ہیں نا، روکنا پڑتا ہے قافلے کو، قافلہ رکا ہوا ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ دور سے یہ خیمہ نظر آ رہا. حسین اس خیمے کے قریب جاتے ہیں، دخل الباب کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں. ایک عورت آتی ہے، باہر آتی ہے. حسین اپنے ایک نیزے کو اس خیمے کے باہر گاڑ دیتے ہیں اور اجازت طلب کر کے کہتے ہیں کہ کیا اجازت ہے میں کچھ دیر یہاں رکوں؟ تو عورت کہتی ہے کہ یقیناً آپ آرام کیجئے. لیکن حسین کہتے ہیں اے معظمہ، تیرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا بیٹا پانی لانے گیا. صحرا ہے، صحرا میں تو پانی ہر جگہ مہیا نہیں ہوتا، پانی لانے گیا. تو اتنے میں حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تیرا بیٹا آ جائے تو اس سے کہنا کہ حسین آئے تھے اور تجھے طلب کر رہے تھے، حسین نے تجھے طلب کیا. اتنا کہہ کر وہ نیزہ نکال لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. جیسے ہی نیزہ نکالتے ہیں پانی کا فوارہ نکل آتا ہے. صحرا جہاں پر پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، وہاں سے پانی نکل آتا. یہ معجزہ دیکھ کر حیران پریشان. اللہ اکبر. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ عیسائی ہے، عیسائی عورت ہے. اس کا بیٹا وہب عیسائی ہے لیکن پاک دینت ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی وہب واپس آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کا چشمہ نکلا ہوا ہے. ماں سے پوچھتے ہیں کہ اماں کیا بات ہے؟ جب میں گیا تھا تو پانی لانے کے لیے گیا تھا، یہاں پہ سوکھا تھا، بالکل پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تو ام الوہب کہتی ہیں بیٹا کیا بتاؤں، ایک معزز جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا وہ آیا، اس نے اپنے نیزہ گاڑا
اور اس نے تجھے طلب کیا. میں نے کہا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے, تو وہ واپس جاتے تھے اتنا کہہ گیا کہ وہب سے کہنا کہ میں حسین ہوں, میں نے اسے طلب کیا. اللہ اکبر. ایک عیسائی ہے لیکن وہ معرفت حسین رکھتا. جیسے ہی سننا تھا اس نے فوراً اپنے خیمے کو اکٹھا کیا, جمع کیا, فوراً نکل پڑا. فوراً نکل پڑتا ہے, سالبیہ پہنچتا ہے. سالبیہ پہنچنے کیا دیکھتا ہے کہ حسین ہے اپنے سارے احباب کے ساتھ, اپنے اہل خانہ کے ساتھ. اب جب یہ جا رہے تھے تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو اکیلا کیسے جائے گا, میں بھی تیرے ساتھ آؤں گی. تو ماں بھی ساتھ آ گئی. اور پھر اتنے میں بیوی, نئی نویلی دلہن زوجہ وہب نے بھی کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلی رہ جاؤں, میں بھی ساتھ چلوں گی. تو یہ دو خواتین اور وہب امام حسین کے قافلے میں جمع ہو گئے. اور وہ وقت بھی آ گیا, کربلا کا عاشور کا دن ہے. عاشور کے دن وہب قلبی نے امام حسین سے اجازت کی. تو اس وقت امام حسین نے کہا اے وہب, میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو, ابھی تو دلہا بنے ہو, جاؤ اپنی دلہن سے تو اجازت لے لو. میں وہ نہیں ہوں کہ کسی کے حق کی پامالی کرنے کے لیے آیا ہوں. میں وہ نہیں ہوں کہ کسی کو آزار پہنچاؤں, کسی کو نقصان پہنچاؤں, کسی کے دل میں ذرا برابر بھی دکھ پہنچاؤں. تو جیسے وہب جاتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں کیا ہے میری بیوی, میں تو حسین پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اب مجھ سے رہا نہیں جائے گا. اب حسین کی تنہائی نہیں دیکھی جائے گی, حسین کی بے کسی نہیں دیکھی جائے گی, حسین کی پیاس نہیں دیکھی جائے گی. تو بیوی کہتی ہے کہ اے وہب, جب تک تم اس عالم میں تھے تو میرے ساتھ تھے, اب جب تم جنت کی طرف جا رہے تو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو, چلو مجھے بھی حسین کے پاس لے چلو. تو وہب کی بیوی بھی آتی ہے, حسین سے کہتی ہے اے حسین, امام حسین, اے مولا حسین, میں 2 شرطوں پر اجازت دوں گی. حسین نے کہا کہ اے معظمہ بتا تیری شرطیں کیا ہے. اللہ اکبر. ہے تو عیسائی عقیدے کے اب تک, لیکن حسین پوچھتے ہیں بتا معظمہ تیری 2 شرطیں کیا ہیں. تو کہتے پہلی شرط یہ ہے کہ جب وہب داخل جنت ہوگا تو وہ مجھے ساتھ لے جائے گا. اللہ اکبر. اس کا یقین دیکھیے کہ یقین ہے کہ وہب شہادت کے بعد